ہمارے بڑے امیر قیامت تک حضرت محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی بات تو قیامت تک کے لیے اٹل ہے، چلے گی چلے گی چلے گی. جو دوسرا امیر آئے گا اس کی بات موت تک چلے گی، آگے نہیں چلے گی. ابو بکر صدیق کی باتیں چلی، پھر عمر فاروق آ گئے. پھر عمر فاروق نے 6 آدمی مقرر کیے. پھر اس کے بعد عثمان ذو النورین آ گئے. پھر عثمان ذو النورین شہید ہوئے. وہ 6 میں باقی بچے ہی علی، اور کوئی بچے نہیں. یہ دنیاوی امور میں بھی یہی حکم ہے، دینی امور میں بھی یہی ہے. گھر کا امیر والد صاحب ہے، مدرسے کا امیر محتمم اور مدیر ہے، اور اسی طرح ملک کا بنا ہوتا ہے. سب اس کے بغیر، کیونکہ دنیاوی امور کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لابد العرافہ ولکن اکثر العرفاء فی النار. دنیاوی نظام میں بھی ایک بڑا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی نظام کے بڑے اکثر آگ میں جائیں گے، اس لیے کہ حق کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو نظام امارت ہے. حدیث میں پہلی صدی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. ہمارے لیے حجت ہے محمد الرسول اللہ، خلفائے راشدین، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ. حجت ہے نہیں ہے؟ ہمارے لیے حجت ہے. باقی کوئی بزرگ ہو، سب کا احترام ہے. ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مبارک طبقہ ہے کہ ان سے جو دین پر اجماع ہوا ہے وہ قیامت تک چلے گا، وہ قیامت تک کے لیے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ دعوت کا کام ہے. امیر کا ہونا تو شریعت میں ضروری ہے. آپ کسی فتوے کی کتاب میں دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی امیر نہ بناؤ، کیا کرو کہ جناب شورا بنا دو. یہ آج کا امیر یہ ہے، اگلے ہفتے 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 کا امیر یہ ہے. بتا دیں رسول پاک نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، ائمہ اربعہ نے کیا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک امیر صاحب آتا ہے، اچھا 10 آدمی ہیں، آج میری باری لگی ہے تو اپنے آدمی بیان میں رکھ دیا، اپنے آدمی تعلیم میں. ایک ہفتہ اس نے رگڑا، اس کی باری آئی اس نے رگڑا دیا، اگلے کی باری آئی اس نے رگڑا دیا. 10 امیر بن گئے. مولانا محمد احمد صاحب بہاولپور والوں نے جب پاکستان میں شروع ہوا تو مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا یہ خلاف سنت ہے، میری زندگی میں بہاولپور میں امیر رہے گا. شورا اس کی معاون ہوگی. یہ نہیں کہ روز امیر بدلتا رہے، میری زندگی میں امیر ہوگا. تو وہ سنت یہی ہے. مفتی ضرب علی صاحب نے ایک بڑے بزرگ سے پوچھا رائے کے کہ یہ کیا کرتے ہو 10 امیر، 15 امیر. انہوں نے کہا امیروں میں تکبر آ جاتا ہے. آگے بزرگ نے جواب دیا تکبر آ جاتا ہے. انہوں نے کہا ایک احتمالی چیز ہے، آپ دل سے واقف ہو جاتے ہیں کہ تکبر ہے، اس کی وجہ سے مسنون سنت طریقہ چھوڑ رہے ہیں، سنت طریقہ آپ چھوڑ رہے ہیں. تو ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان والے، پاکستان والے دونوں ہمارے سروں کا تاج ہے. ایک دائیں آنکھ ہے، ایک بائیں، ایک ہمارا دل ہے، ایک جگر ہے، دونوں اکابرین ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اپنا ایک بنا ہونا چاہیے اور امارت کا نظام ہو، مامورین ہو. مولانا تقی عثمانی صاحب کا یہ شائع ہوا یہ بات، بحرین میں بھی مولانا سے ملے، ریون میں بھی آئے. اسلام اخبار کی بڑی سرخی تھی کہ امارت اور شورا دونوں ناگزیر ہیں، لازم ہیں. ناگزیر کے معنی مستحب کے نہیں ہوتے. لازم میں امیر بھی ہوگا، شورا بھی ہوگی. شورا صحیح رہے دے، امیر کو ہلنے نہ دے غلط چیز پر، اور وہ رہے دے. امیر فیصلہ کرے گا. جیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ میری شورا ہے، میں صحیح کام کروں فعینونی، میری مدد کرو، اور اگر میں غلط کام کروں فقدمونی، مجھے ٹھیک کرو. حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ ام حبیبہ کے بھائی جمعے میں آئے، خطبہ دیا مال ہمارا ہے، جیسے ہم خرچ کریں
چپ. اگلے جمعے میں یہی کہا چپ. اگلے جمعے یہی کہا. ایک بدوی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ مال مسلمانوں کا ہے, بیت المال میں جائے گا, خبردار. سنت کے خلاف کیا, ہم اس کے اندر آپ سے اس معاملے میں جرا کریں گے. حضرت معاویہ اندر لے گئے. اس آدمی کو لوگوں نے کہا شاید آج مار پٹائی ہو. اس کو جا کر گلے لگایا, گلے. فرمایا بہترین امیر وہ ہے, فرمایا اس کے سامنے مامورین بھی حق رہیں. تو یہ شریعت مطہرہ کا طریقہ ہے. تو اس لیے سنت پر جب کام ہے, احیاء سنت کا کام ہے. تبلیغ ایسی موم نہیں ہے جدھر مروڑ دو, پھینک دو. اور بھائی کوئی منہ سر بھی ہے, کہتے ہو ہم کہ قرآن سنت پر چلیں گے, جو اللہ رسول کہیں گے, جو صحابہ فقہا کہیں گے اسی پر چلیں گے, اور اشارے وہاں سے ہم لیں گے. تو فرمایا جب قرآن سنت پر آئے تو سنت کا احیاء کرنا چاہیے, سنت کی عمادت اور سنت کو مردہ نہیں کرنا چاہیے. تو میرے محترم دوستو, یہ بھی درخواست ہے رب العالمین ہمارے بڑوں میں اللہ محبتیں پیدا کرے. رب العالمین نظام امارت بھی ہو اور نظام شورا بھی ہو, اللہ اس کو چلائے. مساجد کی آبادی کا فکر کرے, اپنے سیرودہ پابندی کے ساتھ لگائے. گھروں کی مزدورات کی تعلیم بھی, اور باہر بھی بیرونی گشت, اور اس طرح گھریلو گشت. یہ گشتوں کی پابندی روزانہ کے کم از کم 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے. سارے بھائی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں. ذرا کھڑا ہو کر اس کا اظہار کریں.